السلام علیکم ویورز، ہمارے ساتھ ہیں ویٹنری سرجن جو کہ لیکچرار ہیں لوامز یونیورسٹی میں، ڈاکٹر فضل بزدار. اور آج ہم ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں کہ کتے کے کاٹنے سے ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں. یا آج ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے سر سے کہ کتے کی کاٹنے کی بیماری کیا ہے. تو سب سے پہلے سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بابلے کتے کی بیماری کیا ہے. جی وعلیکم السلام. یہ جو بولے کتے کی بیماری ہے اس کو ہم میڈیکل میں ریبیز بولتے ہیں، اور یہ پھیلتی ہے جو پاگل کتے ہوتے ہیں، آوارہ کتے، ان کے کاٹنے سے یہ پھیلتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح سر. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاگل کتے اور عام کتے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل فرق ہے. تو جو بولے کتے کی بیماری کا جراثیم ہے جس کو ریبیز وائرس بولتے ہیں، یہ وائرس کیا ہے؟ یہ بائی نیچر کچھ کتوں میں موجود ہوتا ہے ان ایکٹیو فارم میں، اور اس کے علاوہ موجود ہوتا ہے یہ جو منکیز ہوتے ہیں، بندر ہوتے ہیں یا چمگادڑیں ہیں یا کچھ اور جنگلی جانور ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے. یہ بائی نیچر ان ایکٹیو فارم میں موجود ہوتا ہے. تو بعض دفعہ جب کتے صحیح نہیں ہوتے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، تو ان جراثیم کو موقع مل جاتا ہے ایکٹیو ہونے کا. تو جب بھی یہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے، دماغ پہ اثر کرتے ہیں کتے کے، جسے کیا ہے کتا پاگل ہو جاتا ہے، اس پاگل پن کی علامتیں شو کرتا ہے. جبکہ جس کتے میں یہ جراثیم دماغ میں نہیں ہوتا ہے، ایکٹیو نہیں ہوتا، جو کہ عام کتے ہوتے ہیں، صحت مند کتے ہوتے ہیں، وہ ایک عام، اس کو ہم عام کتا کہتے ہیں. اس میں کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی کاٹنے والی یا ایگریسو پن کی. اس کی ویسے دو قسمیں ہوتی ہیں پاگل کتوں میں. ایک ہوتی ہے وحشی پن، جس کو کہتے ہیں فیورس یا وحشی، جس میں کتا یا وحشی پن اپنا شو کرتا ہے، کاٹنے اٹیک کرتا ہے. دوسرا جس میں ہوتا تو بولا ہے لیکن اس میں اٹیک نہیں کرتا، بلکہ اس میں کیا کرتا ہے، اندھیرے میں جا کے چھپ کے بیٹھتا ہے، کسی کو کاٹتا نہیں ہے، ڈر کے مارے چھپ کے بیٹھتا ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں کتا بہت زیادہ اگریسو ہے تو وہ ہو سکتا ہے پاگل ہے، اور جس میں بہت زیادہ چھپ کے بیٹھا ہے، ڈر رہا ہے، تو اس میں یہ چھپ کر بیٹھے گا بھی تو اس کا مطلب بابلا ہے؟ اس کا مطلب ہو سکتا ہے وہ بولا ہے. اچھا اس لیے فوراً ڈاکٹر سے کنفرم کرنا چاہیے یہ ہمارے کتے میں جو نارمل سائن آ رہی ہیں، کیونکہ نارمل کتے یہ والی چیزیں شو نہیں کرتے. سر اس کے بچاؤ کے لیے کوئی این جی اوز کام کر رہی ہیں سر، جیسے گلوبل الائنس فار ریبیز کنٹرول، یہ اسی کے لیے ہے؟ بالکل اس طرح کی این جی اوز ہیں، جس طرح آپ نے نام لیا گلوبل الائنس ہے یا یو ایس ایڈ وغیرہ ہے، جی سر. لیکن اس پیمانے پر کام نہیں کر رہے جس پہ ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں ریبیز کے ہر سال کافی سارے سینکڑوں ورلڈ ریبیز ڈے بھی منایا جاتا ہے نا سر اس کے کنٹرول کے لیے؟ لیکن وہ پراپر اس کا ویکسینیشن پروگرام نہیں ہے، بچاؤ کا پروگرام نہیں ہے. اچھا. آوارہ کتے پھیل رہے ہیں، ان کی پراپر جو ہے بریڈ کنٹرول کوئی پروگرام نہیں ہے، نہ ایڈاپشن کے کوئی پروگرام ہے. تو اس لیے ریبیز کے کیس ہمارے پاکستان میں کامن ہے. سر تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیں کہ ہم اس ریبیز کے کیس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم علاج پہ آتے ہیں. اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے، جتنے بھی آوارہ کتے گھوم رہے ہیں ان کی ایک تو نسل کو روکنا چاہیے، ایڈاپشن کرنی چاہیے، شیلٹر میں بھیجنا چاہیے، شیلٹر اسکین کرنی چاہیے اس لیول پہ. اور سب سے پہلے ان کو ویکسین کرنا چاہیے تاکہ جو ریبیز کی جو بیماری ہے کتوں کو، جی سر، تو تاکہ ریبیز کی بیماری جو ہے کتوں سے نہ پھیلے جائے اور کسی جانور کو یا انسان کو کاٹ لیں. کتوں کو بھی ویکسین کرنا چاہیے ریبیز سے بچانے کے لیے، اور انسانوں کو بھی جو جن کا واسطہ، جس طرح ہمارے ویٹری ڈاکٹر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں، جی سر، ان سب کو ویکسین کرنی چاہیے. ڈاگس کو بھی کرنی چاہیے، انسانوں کو بھی کرنی چاہیے، تاکہ ریبیز کا وائرس آگے نہ پھیلے، پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ اگر ریبیز ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ بولا کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے، اور اس میں اگر ریبیز کی سائن آ جاتی ہیں، اس کے بعد اس کا علاج نہیں ہے. ریبیز کی سائن آنے سے پہلے اس کا علاج کرنا ضروری ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ ویکسین ہے، حفاظتی ویکسین ہے، جس کے 3 سے 5 شاٹ لگتے ہیں، یعنی 3 یا 5 ٹیکے لگتے ہیں. جی سر. کسی اچھی ویکسین جو ہے اس کا. سر اس کا علاج بتا دیں، اگر پاگل کتے نے کاٹ لی تو علاج کیا ہوگا سر؟ اس کا علاج وہی ہے، ویکسین. اگر کاٹ لیا تو فوراً ویکسین کرنی چاہیے. فوراً ویکسین. اگر ایک مرتبہ اس نے علامات ظاہر کر دی پھر نہیں ہو سکتا ہے، پھر بندہ مر جائے گا. اس کا علاج نہیں ہوگا، اس لیے فوراً ویکسینیشن کرنی چاہیے. اس کے 3 سے 5 شاٹ لگتے ہیں. سر کتنا جلدی؟ ایک دن کے اندر اندر ہی یا 2-3 دنوں میں؟ نہیں، اس کے ایک ہفتہ چھوڑ کے ایک شاٹ لگتا ہے. اگر پہلا شاٹ پہلے دن لگا ہے، پھر دوسرا ہفتے کے بعد، پھر تیسرا 14 دن کے. سر اگر 2 دن کے اندر اندر لگا دیا اس نے حفاظتی ٹیکہ، پھر بچ جائے گا یا پھر
3-4 दिन तक वो बच सकता है? नहीं, वो डिपेंड करता है रेबीज ने वायरस ने कुत्ते ने काटा कहाँ पे। अगर उसने नेक पे काटा है, जी जी सर। गर्दन पे काटा है, तो उसका असर कुछ दिनों में भी मिल सकता है, क्योंकि इसका वायरस ब्रेन पे एक्ट करता है। लेकिन इसका वायरस हरकत जो है बहुत ही स्लो करता है। अच्छा 200 से 400 नैनो अपना सेंटीमीटर करता है। ये 24 सही। 200 से 400 मिलीमीटर सॉरी करता है। एक दिन में इसकी वायरस की हरकत होती है। तो अगर सही। ये लेग पे काट रहा है या बाजू पे काट रहा है तो इसको कई महीने लग सकते हैं वायरस अच्छा। दिमाग तक पहुंचने के लिए। सही सही सही। इसलिए आपने क्या करना है, जब भी बौले कुत्ते ने किसी जानवर या इंसान को काटा तो फौरन से पहले डॉक्टर हाँ को बस बुलाना सुस्ती है ना और दिखाएं, बस वैक्सीनेशन फ़ौरन से वो कर लें। शुरू करना है। हाँ सही हो गया सर, ये बड़ी बात, अच्छी बात आपने बताई लोगों को। सर हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह गाइस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।